یہ 6 جج صاحبان نے جو خط لکھا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے نتیجے میں کوئی حالیہ دنوں میں یا آنے والے دنوں میں کوئی بڑی تبدیلی متوقع ہے؟ کیا کر سکتا ہے؟ کیا پوٹینشل ہے اس خط کا؟ بہت شکریہ عطا صاحب. دیکھیے، جو کچھ لکھا گیا اس خط کے اندر وہ تو کافی جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک ڈیمننگ انڈائٹمنٹ ہے، اور اس کے اندر کافی چیزیں سخت لکھی گئی ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ان جج صاحبان کے کام میں انٹرفیرنس کی گئی ہے. اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو یہ ہو رہا ہے یا جس بات کا ذکر جج صاحبان نے کیا ہے، اس میں نیا ایلیمنٹ کچھ نہیں ہے، کیونکہ ایک زندہ اور جیتی جاگتی مثال شوکت صدیقی صاحب ہے، اور ان کا ابھی ریسنٹلی فیصلہ آیا ہے. اور جو ججز نے پریامبل میں بھی لکھا ہے کہ وہ ان کی برطرفی سے ریٹائرمنٹ تک کا سفر تو ان کا طے ہو گیا، لیکن جو اس وقت ہوا نہ اس کا کچھ بنا، اور نہ جو آج ہو رہا ہے نہ اس کا کچھ بنا ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ ایک پریکٹس اڈاپٹ کی جاتی رہی ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں، اور کیونکہ ہمارے ملک کی عدلیہ بڑا ہی کمپرومائزڈ رہی ہے، اور بڑا ہی چیکرڈ ہسٹری ہے ہماری جوڈیشل ہسٹری بھی. اور پاکستان کی عدلیہ، اور میں جب یہ کہوں گا اعلیٰ عدلیہ، خود کو رینٹ آؤٹ کرتی رہی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، اور جب بھی موقع ملتا رہا ہے وہ خود کو استعمال کرواتے رہے ہیں، استعمال ہوتے بھی رہے ہیں، بلکہ اپنے الٹیریئر موٹیوز کے لیے بھی ایک بڑے ڈیزائن کے اندر شامل رہے ہیں. یہ ماضی قریب میں بھی ہم نے دیکھا. آپ دیکھیے 2016 سے پہلے بھی، 2016 کے بعد بھی، آج کے حالات میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور وہ دو خطوط جو کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھے گئے تھے ان جج صاحبان کی جانب سے، جو ایک 2023 کا تھا، ایک پھر 2024 کا ہے، ان کے اندر بھی کافی کچھ لکھا گیا ہے. تو اگر تو یہ جج صاحبان، ظاہری بات ہے، وہ اب فل کورٹ ریفرنس یا فل کورٹ میٹنگ نیچرلی وہ اگر ان کیمرہ ہوتی ہے تو اس میں یہ پھر کوئی نہ کوئی ایویڈنس بھی پرووائڈ کریں گے. ٹھیک. اچھا، ویسے آپ اس کو ایک غیر معمولی عمل قرار دے سکتے ہیں کہ یہ غیر معمولی حرکت ہے یا غیر معمولی چیز ہے ہماری جوڈیشل ہسٹری میں یہ یاد رکھی جائے گی کہ 6 جج صاحبان کا اس قسم کا خط؟ دیکھیے، غیر معمولی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بس وہ ایسے ہی ہے نا، ہر دور ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کرتا ہے. ہاں، جب ویسے تو ہمارا پورا ملک ہی ہر وقت غیر معمولی دور سے گزر رہا ہوتا ہے. جی ہاں، 2018 کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو جوڈیشل پریسیڈنٹ یا ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا تھا شوکت عزیز صدیقی صاحب کی جانب سے، کہ انہوں نے جب ان کو کوئی فورم نہ ملا تو انہوں نے راولپنڈی بار کو خطاب کرتے ہوئے گفتگو کر دی تھی کہ ان پر کس طرح کا دباؤ ڈالا گیا. تو اب یہ جج صاحبان انہوں نے اکٹھے ہو کے خط لکھ دیا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، تو یہ ایک نیا پریسیڈنٹ بنا ہے. تو اگر بائی اینڈ لارج دیکھا جائے تو چیزیں وہی کچھ ہیں جو چل رہی تھیں، اور یہی ایک نیا طرز اس کے اندر آ گیا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں، جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھا تھا تو اس دفعہ کچھ اور ہو گیا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دور نیا ہوتا ہے، طریقہ کار نیا ہوتا ہے، پریسیڈنٹ کوئی نہ کوئی نیا بن جاتا ہے. ٹھیک. اچھا، اس وقت اب جو حکومت کے حالات ہیں اس میں آپ کو لگتا ہے کہ مزید کوئی ان کے لیے پریشانیاں آ سکتی ہیں؟ اس لیے کہ مولانا نے کہا کہ ہم ضمنی انتخابات کا بھی بنیں گے. عید کے بعد اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کے کوئی احتجاجی تحریک وغیرہ کے اوپر بھی وہ غور کریں گے. تو آپ کو یہ جو سیاسی حالات ہیں یہ کس طرف جاتے ہوئے لگ رہے ہیں حکومت کے لیے؟ دیکھیے، اگر تو ان سیاسی حالات کے اندر کوئی تڑکا اور چیزوں کا لگ گیا، یعنی اگر تو یہ سیاسی حالات ایسے ہیں کہ جس میں حکومت ابھی تو خیر کیونکہ ہنی مون پیریڈ چل رہا ہے، لیکن اگر ڈیلیور نہیں کر پاتی اور ملک کے اندر مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور یہ سچویشن آ جاتی ہے جہاں پر ملک بالکل ترقی نہیں کر رہا بلکہ خدا نخواستہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ جا رہا ہے، تو پھر تو ہمارے ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن مولانا صاحب کا دھرنا ہو یا احتجاج ہو یا تحریک انصاف کا ہو، مجھے نہیں لگتا کہ اگر تو اس کے اندر جو ایک روایتی طور پر رہا ہے کہ ہمارے ملک میں جو تبدیلی کا عنصر ہے اس کے اندر جب تک ایک تڑکا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نہ لگے تو وہ تبدیلی کار فرما نہیں ہوتی، یا وہ تبدیلی کامیاب نہیں ہو سکتی، یا اس سے ریاست ہاسٹیج نہیں بن سکتی جو کہ ہمارے ملک میں بنتی رہی ہے. تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ بس ایسے ہی ہوگا، تحریک آپ چلا لیں، بیٹھ جائیں کسی جگہ پر جا کے 4-6 دن سڑکیں بلاک کر لیں. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کے دور میں بھی مولانا صاحب آئے تھے اور اپنی طرف سے بہت بڑا دھرنا لے کر آئے تھے، لیکن کیا ہوا؟ کچھ دن بعد وہ چلے گئے، ان کو ایک جھوٹا سچا لارا لگا دیا گیا، لیکن اس جھوٹے سچے لارے کا بھی کچھ نہیں ہوا تھا. تو لہذا جب تک آشرواد پاکستان کی جو مقتدرہ ہے اس کی جانب سے نہ ہو، کوئی بڑی تبدیلی آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے.
ٹھیک. اچھا, اب اگر نون لیگ کو آپ دیکھیں تو نون لیگ کے اندر بظاہر ایک ایسا گروپ ہے جو انتخابات کے اوپر کویسچنز بھی اٹھا رہے ہیں, تنقید بھی کر رہے ہیں, اپنی حکومت پہ بھی تنقید کر رہے ہیں. دوسری طرف ایک ایسا گروپ ہے جو اس وقت اقتدار میں ہے, وہ وزیر بھی ہیں, وہ تمام جو ہے وزارتوں کے مزے بھی انجوائے کر رہے ہیں. تو کیا نون لیگ کے اندر بھی آپ کو تقسیم نظر آتی ہے؟ جی, یہ تقسیم موجود ہے. پارلیمانی پارٹی کے اندر بہت سی آوازیں ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں, اور کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا. ان میں سے جو کم از کم میں بڑے کریڈیبل سورسز کو کوٹ کر کے کہہ سکتا ہوں وداؤٹ ٹیکنگ نیمز, کہ ایون پیپل ایز امپورٹنٹ ایز رانا ثناء اللہ صاحب, ان کا بھی یہ خیال تھا کہ وفاق کے اندر حکومت مسلم لیگ نون کو نہیں بنانی چاہیے. پنجاب کی حد تک ٹھیک ہے, میجورٹی بھی آ چکی ہے, تو یہاں پر ایک بہتر شارٹ ہے, لے لیا جائے, لیکن وفاق کے اندر نہیں بنانی چاہیے. اور جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ صاحب وہاں سے چل کے اب آپ اسٹیبلشمنٹ سے مدد لو کے بیانیے تک آ چکے ہیں, تو جب اتنا سفر آپ نے طے کیا ہے جو کہ 180 ڈگریز کا ہے, تو پھر کیا عزت رہ جاتی ہے یا کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے؟ چند عام لوگوں نے آف دا ریکارڈ یہ باتیں کنفائڈ کی ہیں ہم سے بہت. اچھا, تو کیا وجہ بنی کہ پھر انہوں نے حکومت لی جب اتنی, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیریس وائسز اور سینئر وائسز جماعت کے اندر اختلاف کر رہی تھیں, تو وجہ کیا بنی؟ کیا میاں صاحب مان گئے تھے حکومت بنانے پہ یا ان کی بھی کوئی ریزرویشن تھی؟ دیکھیے, میرے خیال میں اس کے اندر ٹوٹلی اگر ہم یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کا پرسنل ڈیسیجن تھا, تو مجھے نہیں لگتا. اس کے اندر بہت سے سٹیک ہولڈرز انوالوڈ تھے. ظاہری بات ہے جس ارینجمنٹ کے تحت, دیکھیں حکومتیں مینوفیکچر بھی کی جاتی ہیں نا, اور ہمارے سامنے مینوفیکچر ہوئی ہیں. آج کی بھی مینوفیکچرڈ حکومت ہے وفاق کے اندر, 2018 کی بھی. جو مینوفیکچرنگ کے اندر پھر بہت سے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, وہ گفتگو کرتے ہوئے, بات کرتے ہوئے کچھ چیزیں سامنے لے آتے ہیں, اور پھر مجبوری میں آپ کو مرتا کیا نہ کرتے کی سچویشن میں بہت کچھ کرنا پڑ جاتا ہے. ٹھیک. اچھا, جو تحریک انصاف کے اندر ان فائٹنگ نظر آتی ہے کہ اب تو یہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ جی اندر ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو گئے, آلدو کے بعد میں اس کی وہ تردید بھی کر دیتے ہیں, لیکن یہ جو ان فائٹنگ ہے, کیا یہ اس وقت جو لیڈرشپ کا فقدان ہے اس کی وجہ سے ہے, یا پھر یہ آنے والے مستقبل کی کہانی ہے کہ اب جماعت کے اندر دراڑیں پڑیں گی اور ہو سکتا ہے کہ جماعت تقسیم ہو جائے؟ دیکھیے صاحب, بات یہ ہے کہ یہ اگر سخت بات میں کروں گا, لیکن یہ جو جوتیوں میں دال بٹنے والا سلسلہ ہے تحریک انصاف کے اندر, یہ تو بڑھتا رہے گا اس وقت تک جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آتے. اور یہ لڑائی اتنی بری ہے وہ اس لیے کیونکہ ہر کوئی معذرت کے ساتھ تحریک انصاف کے اندر سمجھتا ہے کہ وہ زیادہ قریب ہے عمران خان صاحب کی, اور وہ ایکچوئل ان کی پالیسی یا ان کی سوچ کی عکاسی کر رہا ہے. اس کے اندر پھر کچھ اپ سٹارٹس بھی ہیں اس جماعت کے اندر جو اس اسمبلی کے اندر آئے ہیں. ظاہری بات ہے ان کا ایک اپنا ایمبیشن ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ شعلہ بیانی کر کے, گفتگو کر کے, وہ زیادہ عمران خان صاحب کے لائل ڈکلیئر ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے کچھ ایسے سیاسی فیصلے تھے یا قانونی فیصلے تھے جن کی طرف سے پرابلم ہوا ہے اور اس سے ایک ایشو کریٹ ہوا ہے. لہٰذا یہ سلسلہ تو اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک عمران خان صاحب جیل میں ہے. یہ سلسلہ ختم اس وقت ہوگا جب عمران خان صاحب باہر ہوں گے. ٹھیک. اچھا, اس میں جو اب کہا جاتا ہے کہ جی حکومت کو آئی ایم ایف کا چیلنج بھی ہے, معاشی چیلنج بھی ہے, سیاسی چیلنج بھی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کا اصل اور بڑا چیلنج وہ کیا ہے؟ کیا وہ معاشی چیلنج ہے یا سیاسی چیلنج ہے, یا پھر یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں؟ اگر معیشت درست نہیں ہوگی تو سیاست کنٹرول نہیں ہو سکتی, اگر سیاست کنٹرول نہیں ہوگی تو معیشت نہیں سنبھل سکتی. دیکھیے, ایک سب سے بڑا مسئلہ تو معیشت کا ہے ہی ہے, لیکن یہ جو جس طرح سے ایک دہشت گردی میں سرج آیا ہے, اور جو یہ واقعہ ہوا ہے چائنیز جس میں باشندے جس میں جاں بحق ہوئے ہیں, اور یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے, یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے کسی بھی حکومت کے لیے, ریگارڈلیس کہ وہ حکومت کس کی ہو. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کے دور کے اندر بھی یہ مسائل تھے. چائنیز کا کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے, پھر باقاعدہ طور پر ان کو ایشورنس دی جاتی ہے حکومت اور ریاست کی جانب سے کہ سب ٹھیک ہے, ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے گا. اور یہ اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم شاید چائنا جائیں گے اور ان کو ری ایشور کریں گے کہ ایک انہینس سیکیورٹی ملے گی, کیونکہ چائنیز بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں اپنے پرسنل کو لے کے. تو یہ دو طرفہ لڑائی ہے. ایک تو یہ کہ معیشت کا ٹرن اراؤنڈ ہے, وہ تو مجھے لگتا ہے کہ جس سپیڈ پر کام کئی جگہوں پر ہو رہا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید رپورٹ بھی نہیں ہو رہی اور کچھ ہوں گی بھی نہیں, اس لیے کیونکہ ان پہ ان وارنٹڈ قسم کا کرٹیسزم یا ان وارنٹڈ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کو دور رکھنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کچھ چیزوں کو سیگہ راز میں رکھا جائے. لیکن میجر اکنامک ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا تو ہے, لیکن یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے بہت بڑا کنسرن. اچھا, اس میں جو محسن نقوی صاحب, آپ تو وہ ماشاءاللہ سینیٹر بھی بن گئے ہیں, وہ وزیر داخلہ بھی ہیں, وہ چیئرمین پی سی بی بھی ہیں, تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے دیکھیں کہ وہ ایک عہدہ ان کو چھوڑنا پڑے اس لیے کہ جس قسم کے سیکیورٹی کے حالات ہیں جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے؟
نہیں، میرا نہیں خیال کہ محسن نقوی صاحب کوئی عہدہ، ابھی تک تو ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ کوئی بھی عہدہ چھوڑیں گے۔ اچھا، ایک اگر میں اس کو تھوڑا ریفریز کر لوں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو ایک اور عہدہ کوئی ایڈ ہو جائے اس لیے کہ ایک اور عہدہ ان کو مل جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، 3 تو وزارتیں ان کے پاس ہیں نا، نارکوٹکس کنٹرول کی وزارت داخلہ ان کے پاس ہے اور پی سی بی کی چیئرمین شپ، تو اگر کوئی اور ملتا جلتا کام قریب آیا تو بالکل ہو سکتا ہے۔ میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ محسن نقوی صاحب اس وقت اگر دیکھا جائے پریکٹیکلی تو وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور ہیں، اور وہ وزیر اعظم کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کے تابع کام نہیں کر رہے۔ اچھا میاں صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب اب کوئی یہ جو پارلیمانی سیاست ہے اس میں کوئی زیادہ متحرک کردار ادا کریں گے آنے والے ٹائم میں اس گورنمنٹ کے ٹینیور میں؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ صرف پنجاب کے اوپر فوکسڈ ہے، کیونکہ ان کا ایجنڈا ایک ہے کہ ریوائول ہو پی ایم ایل این کا پنجاب کے اندر، اور کیونکہ جو فیڈنگ گراؤنڈ ہے مسلم لیگ نون کا وہ پنجاب رہا ہے، تو ان کے پاس بس ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہم نے کس طرح پنجاب کو ریوائیو کرنا ہے، اور وفاق کے معاملات کے اوپر تو کسی جگہ پر میں کوٹ ان کوٹ یہ کہہ دیتا ہوں کہ کسی نے گفتگو کی تو میاں صاحب نے کہا کہ وفاق کے بارے میں مجھ سے بات نہ کریں، میرا فوکس صرف پنجاب کے اوپر ہے۔ ٹھیک، اچھا پنجاب کے اندر مریم بی بی کی کارکردگی obviously it's too early to judge، لیکن اب تک جو وہاں سے وائبز آ رہی ہیں، آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے، کیا وائبز آ رہی ہیں ان کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے؟ دیکھیے، ایک جو سٹینڈرڈ ماڈل ہے پی ایم ایل این کا ہینڈز آن گورننس کا وہ ہے، باقی ایک جو اس کا سوشل میڈیا ایسپیکٹ ہے وہ شاید کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اوور ایکسپوجر یا اوور کل کی طرف چلا جاتا ہے، اور کچھ ایسے بیچ میں ہوتے ہیں نا کہ ٹو مینی کوکس اسپوائل دا براث، وہ والی سچویشن ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک میرے خیال میں ایسا کام کیا گیا تھا جس سے پھر ان کو ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کی گئی کہ جی آج آپ کے وزیر اعلیٰ نے کیا کیا، تو اس میں 3 چیزیں لکھی تھی، ایک انہوں نے اظہار افسوس کیا، ایک اظہار یکجہتی کیا، اور ایک نوٹس لیا۔ تو وہ پھر مجھے بھی لگا، میں نے اس کے اوپر تنقید سیاست کی کہ بھئی یہ کام شاید ڈس سروس ہے ٹو دا پیپل آف پنجاب اینڈ ٹو دا چیف منسٹر ہر سیلف۔ سو آئی فیل کہ باقی کاموں کے اوپر تو اس وقت نہ کوئی پنجاب کے اندر اس وقت تک نہ کوئی بازار گرم ہے، یعنی کہ کسی ڈی سی کا ریٹ لگا ہوا ہے، نہ بازار گرم ہے کہ کسی ڈی پی او کا ریٹ لگا ہوا ہے، اور نہ ہی کسی سیکرٹری کا کوئی تبادلے کا ریٹ لگا ہوا ہے، جو کہ ہم نے لاہور میں بیٹھ کے وٹنس کیے ہیں، دیکھیں۔ اب تک تو کوئی ایسا کام جو نیگیٹو ہے وہ نہیں ہوا۔ ہاں، جو اوور ایکسپوجر ہے وزارت اعلیٰ کا یا چیف منسٹر کا، وہ اس کو دونوں طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ نہیں جی یہ شعبدہ بازی ہے، دوسرا یہ کہ نہیں، وقت ہی ایسا کہ جب تک آپ لوگوں کو دکھائیں گے نہیں تو کچھ بکے گا نہیں۔ ٹھیک، اچھا آخر میں اگر آپ بریفلی بتا سکیں، ایڈمنسٹریشن کوئی مریم بی بی نے چینج کی ہے، اپنے افسران وہ لے کے آئی ہیں پنجاب میں ابھی تک؟ بہت اپنے پرنسپل سیکرٹری انہوں نے چینج کیے ہیں، کیونکہ جو پرنسپل سیکرٹری تھے وہ شہباز شریف صاحب کے پاس چلے گئے، پھر اس کے علاوہ کچھ سیکرٹریز وغیرہ کے تبادلے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بہت بڑا میجر اوور ری شفل انہوں نے نہیں کیا کوئی بہت بڑی۔